الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین، آج کے اس کڑی کے اندر میں آپ کے سامنے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر بات کروں گا اور ان کی ایک ایسی مثال پیش کروں گا جس میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی و پاک دامنی کا ثبوت ملتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کی طرف کوئی بادشاہ بدفعلی کے لیے بڑھتا ہے تو بادشاہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے. وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، عفت کو گزلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنے مرجان اور یاقوت کو ڈاکوں اور چوروں سے محفوظ کر کے رکھتا ہے. وہ عورت اللہ کی ولیہ ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں بزرگ عورت کا مقام ہے. میری ماؤں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، میں جس عورت کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ ایک ایسی عورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے. خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی. دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے، سفر کرتے چلے جا رہے تھے. راستے میں مصر کا ملک تھا. جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور وہ بے حد خوبصورت بھی ہے. بادشاہ کی عادت سو تھی، اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس ہی رکھ لیتا. چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کر لیا. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق بادشاہ کے پاس کام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بادشاہ کے پاس بھیج دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب الدیار اور مسافر تھے. وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ کے موحد بندے تھے. انہیں یقین تھا کہ جس اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ اللہ اپنے بندے کی عزت کا بھی ضرور پاس کرے گا اور ضرور پاس رکھے گا. چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو محل میں پہنچایا گیا. بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کام کرنے والوں سے آگاہ ہو چکا تھا. اپنے پاس رہنے والوں سے یہ سن رکھا تھا کہ اس کی نیت اور بہت زیادہ بگڑ گئی، جو پہلے ہی سے خراب تھی اب اس کا ارادہ اور بہت زیادہ برا ہو گیا. چنانچہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہونے لگا. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کرنے لگی اور انہیں نماز شروع کر دی. اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے نماز شروع کر دی. وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی. محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہوگی تو پھر اس کی طرف بڑھوں گا. یعنی بادشاہ بیٹھے بیٹھے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور اس خاتون کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا. ادھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی. جو کوئی بھی
جب اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اپنے رب سے اپنی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم بہت ہی باکمال بات کی۔ انہوں نے کہا اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، رواہ البخاری۔ یہ اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا ہوں، تو پھر اے میرے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا۔ یا اللہ اللہ، حضرت سارہ مشکل میں ہے، عزت کو بچانے کی مشکل بہت بڑی مشکل ہے، اور اس مشکل میں فریاد اللہ رب العالمین سے کر رہی ہیں، اور مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے اللہ کے یہاں کسی کا واسطہ نہیں ڈالتی، کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈتی، بلکہ وسیلہ ڈھونڈا تو اللہ کی عبادت کا وسیلہ ڈھونڈا۔ نماز پڑھتی ہیں اور نماز میں اپنے عمل کا وسیلہ ڈالتی ہیں۔ اللہ کی یہ ولیہ عورت ایمان کے بعد اپنے جس عمل کا وسیلہ اپنے رب کے حضور ڈالتی ہیں، وہ اپنی پاک دامنی کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر! پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اعلیٰ عمل ہے، یہ کس قدر خوبصورت نگینہ ہے جسے حضرت سارہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت یاقوت ہے جس پر حضرت سارہ نے خراش تک نہیں آنے دی۔ یہ کیسا چمکدار ہیرا ہے جس پر اللہ کے خلیل کی بیوی نے گرد بھی نہیں پڑنے دیے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا اور عالیشان عمل ہے۔ عزت کی حفاظت واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بڑا اور عالیشان ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کی بندی نے اس عمل کو اللہ کے دربار میں بطور واسطہ پیش کیا، اور مدعا یہ ہے کہ عزت بچ جائے، عفت مشکل میں ہے، اور دعا ہے کہ اللہ اس مشکل سے نکال دے کہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی مشکلوں میں کام آنے والا ہے۔ واہ واہ! اے مسلمانوں کی روحانی مائیں اور بہنیں، تیرے سچے عمل کی لاج عرش والے ضرور رکھیں گے۔ ایسی رکھی لاج حضرت سارہ کے عمل کی کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نجات پا گئی۔ بے شک آپ کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم کی زوجائے محترمہ ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حضور واسطہ اپنے خاوند کا نہیں ڈالا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے گہرے دوست ہیں۔ آپ نے واسطہ ڈالا تو اپنے عمل کا ڈالا۔ آپ کو ولایت ملی تو اپنے عمل سے ملی، کسی دوسرے کے مقام و مرتبہ اور کسی دوسرے کے نیک عمل سے ولایت نہیں ملی، بلکہ اپنے ہی عمل سے ملی۔ اور آپ کا یہ کردار قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے نمونہ بن گیا کہ مقام ملے گا تو اپنے عمل سے ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد عورت کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے، جو ولایت کی بلندیوں تک پہنچانے والا عمل ہے، وہ عزت و آبرو کی حفاظت کا عمل ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں جو بھی سن رہے ہوں، اگر میرے بھائیوں سن رہے ہوں تو وہ ضرور اپنے ماؤں اور بہنوں کو سمجھائیں کہ ہم سب کی روحانی ماں اللہ کی ایسی ولیہ اور دوست تھی کہ اللہ نے ان کی فریاد کو فوراً سنا۔ اگلا منظر کیسے سامنے آیا آپ سن کر تعجب کریں گے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نماز ختم کر لی، اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئیں تو بادشاہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ بادشاہ گر پڑتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے گلے سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سارہ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ بادشاہ مر جائے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس عورت نے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہم ان یمت یقال ہی قتلتہ، رواہ البخاری، کہ مولا کریم اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار ڈالا ہے اور قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بندی کے خدشہ کے مطابق ان کی خواہش کو پورا کر دیا اور بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ
پڑا ہوگا۔ یہ معاملہ چند منٹ کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا یا کچھ وقفہ کا تھا، بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بھلا کر دوبارہ پہلی والی حرکت کی سوچنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل نہیں آئی بلکہ اب پھر سرکشی پر آمادہ ہے، تو دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور اللہ کے یہاں پہلے والی دعا کی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ آگے بڑھا، اس کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دوسری بار پھر نیچے گرا اور پہلے والی حرکت کہ اس کے منہ سے جھاگ آنے لگا اور اس کے گلے سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد بادشاہ کو جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، اس کے بعد اس نے اپنے کام کرنے والوں کو بلایا، کام کرنے والوں کے ساتھ کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ اور حضرت ابراہیم کے حوالے کر دو۔ یہ عورت کوئی عورت نہیں ہے، یہ جن ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک دامنی والی عورت اور اپنے بندیوں کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا بننے کی توفیق عطا فرما، چونکہ اگر ہم اللہ کا ہو گئے تو اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔